جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں یہ مہنگائی کو بڑھاتے ہیں، اور پھر اگر کبھی تھوڑی سی پرائس کم ہوتی ہے تو باقی اشیاء پر جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو اس پورے عمل کے نتیجے میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ تو پیٹرولیم پرائس پر ایک نوجوان جو بائک چلاتا ہے، طالب علم ہے، یہ جو ان ڈرائیو کا کام کرتے ہیں، بائکیا والے ہوتے ہیں، یہ فوڈ سپلائی کا یہ جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں، یہ جو میڈیا ورکرز ہوتے ہیں، یہ سب بائک چلاتے ہیں، اور ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو 125 روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں، جس میں ظالمانہ لیوی موجود ہے۔ 2 لیویز وصول کی جا رہی ہیں پیٹرولیم پرائس میں، ایک لیوی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور ایک لیوی ہے کلائمیٹ لیوی۔ عوام سے، طالب علموں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، نوجوانوں سے جو لیوی انہوں نے وصول کی ہے وہ بنتی ہے 8,500 ارب روپے۔ 8,500 ارب روپے ہم سے وصول کرنے کے بعد گورنمنٹ نے ریفائنریز کو بہتر نہیں بنایا، کیپیسٹی کو نہیں بڑھایا، اور اپنے اسٹوریج کی کیپیسٹی کو نہیں بڑھایا۔ یہ ہے فیلئر خاص طور پر اس حکومت کا کہ جو اس وقت موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جتنی حکومتیں ماضی میں 20 سال میں رہی ہیں جب سے یہ لیوی لینا انہوں نے شروع کی، اور اس وقت تو انہوں نے حد کر دی۔ 1 سال میں انہوں نے 1900 ارب روپے اس پیٹرولیم لیوی پہ چارج کیے ہیں پاکستان کے غریبوں سے اور مڈل کلاس کو، جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جن کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، ان سے انہوں نے تقریباً 1200 ارب روپے لیے۔ یہ روز کا جو دھندا شروع کر دیا ہے اس حکومت نے، کہ پہلے مہینے میں، پھر 15 دن میں، پھر ہفتے میں، اور اب روز قیمتیں طے کرتے ہیں، اور دھوکہ دیکھیں کس طرح سے دیتے ہیں۔ 65 پیسے پیٹرولیم کی پرائس کم کر دی اور 2.25 روپے بڑھا دی، 1 روپیہ کم کر دی اور 5 روپے ڈیزل کی پرائس بڑھا دی۔ تو یہ جو دھوکے بازی ہے یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا، اور یہ جو لیوی ہے یہ تو بالکل غیر قانونی ہے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ اسپیسیفک ٹیکس عائد کریں اور اس کو اس مد میں خرچ بھی نہ کریں، اور مزید پیسے وصول کر کے صرف اپنے ٹیکس کے اہداف پورے کریں۔ اس لیے 7 کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے، اور میں حکومت سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پرامن سیاسی جد و جہد کو اور احتجاج کو اگر اس نے روکنے کی کوشش کی تو حالات کہیں ان کے قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ ہمیں ریلیف دینا پڑے گا۔ وہ کہیں گے کہاں سے دیں، IMF کا دباؤ ہے۔ 11 ارب کا جہاز بیچیں مریم نواز، 9 کروڑ کی گاڑی بیچیں آپ چیئرمین سینٹ، کروڑوں روپے کی FBR کے عملہ جو ٹیکس جمع کرنے والا عملہ ہے ان کے افسران کے لیے گاڑیاں آتی ہیں۔ انہوں نے 800 کتنے ملین روپیز جو ایڈمنسٹریٹو اخراجات میں صرف وفاق کے خرچ کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ان کا جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے، کہ جو صرف ان کی بڑی گاڑیوں، ان کے فری پیٹرول، ان کے فری بجلی کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں ہماری آرم فورسز کے بھی جو بڑے افسران ہیں ان کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ صرف قوم قربانی نہیں دے، بیوروکریسی کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ پارلیمنٹ کے لوگ تو مل کر اپنے لیے بڑے بہترین قسم کے بجٹ پاس کرا لیتے ہیں، اپنی مراد میں اضافہ کر لیتے ہیں، 300-400% تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں ان کا مکمل اتحاد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب کیا اور سندھ کیا اور بلوچستان کیا اور KP کیا، اس معاملے میں سبھی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آزاد جموں و کشمیر یہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا۔ آپ نے وہاں نفرتوں کو پروان چڑھا دیا ہے، آپ نے وہاں کے نوجوانوں کو متنفر کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے اگر کسی کو اعتراض ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اگر کچھ لوگوں سے اختلاف ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، عوام کا کیا قصور ہے، لیکن طاقت کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے، اور لوگوں کو کچل کر احتجاج کے حق سے محروم کر کے تو آپ رول نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر اگر آپ خون بہا کر قابو بھی کر لیں گے تو یہ نسلوں میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا دکھ نہیں ہو سکتا جس کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جانا ہے ملک سے باہر۔ یہ ہمارا دکھ ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہماری پریشانی ہے کہ ہمارے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، قربانیاں دے کر بنا ہے۔ یہ ان کی پریشانی نہیں ہوتی ہے جن کے اللہ تللے ختم نہیں ہوتے اور ان کی عیاشیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور وہ فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آزاد کشمیر کی صورتحال سے اگر وہ نیریٹو ہمارا کمزور ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہمارے مقتدر لوگ، کیوں ہمارے طاقتور لوگ، ادارے، حکومت، ریاست کیوں نہیں سمجھتی اور ہوش کے ناخن نہیں لیتی؟ ہم نے کہا تھا مذاکرات کو موقع دیں، ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور اس میں ہم نے پوائنٹ اسکورنگ بھی نہیں کی تھی۔ میں تو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا ہم سب مل کر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اس میں کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتی پارٹیوں نے رسپانس نہیں دیا اور اس کے نتیجے میں مزید حالات بگڑے ہیں اور لاشیں گری ہیں۔ دیکھیں، لاش اگر عام پاکستانی کی گر رہی ہے تو وہ بھی ہماری لاشیں ہیں، اور اگر فورسز کے لوگ
شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہماری لاشیں ہیں، کوئی اور تو لوگ نہیں ہیں. تو ان حالات کو خراب ہونے سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اس میں، اور وزیر اعظم کو بھی، اور پوری سیاسی قیادت کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. طاقت کے ذریعے سے کچل کر آپ مسئلے حل نہیں کر سکتے. اور بھائی فارم 47 پر نون لیگ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کو کس فارم پہ ملی ہیں؟ کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، نفرت کرتے ہیں اس کی پرفارمنس سے. اس کو 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں گے؟ دھتکار دیا، پھٹکار دیا اس پی ڈی ایم کو جو وہاں موجود تھی سندھ میں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی صورت میں. لیکن اس کے باوجود ایک ایم کیو ایم نے ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا 5,000 5,500 میں سے، اور 15 قومی کی سیٹیں ان کو دی گئیں، اور پھر اس کے بعد 7 سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دی گئیں. میں بلاول سے کہتا ہوں کہ لاؤ اپنے فارم 45 اور قوم کے سامنے کراچی کے فارم 45 چھوڑ دو پورے ملک کو. اور انٹیریئر سندھ کا جو حال ہے میں پتا ہے، وہاں تو آپ نے فارم 45 بھی لوگوں کو نہیں بنا کر دی، اس لیے کہ آپ نے وڈیرا شاہی کے ذریعے سے کچل کے رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو. دیکھنا ہو تو جا کر حیدرآباد پریس کلب پر ان سندھی نوجوانوں کا احتجاج دیکھو جو سی ایس ایس میں جو تم نے وڈیرا شاہی کی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے. تو اس لیے، اور جا کے وہاں کی سڑکیں دیکھو اور وہاں کے حالات دیکھو. تو وہ بلاول صاحب کراچی کی 7 سیٹوں کے فارم 45 دکھا دیں تو ہم ان کے کلیم مان لیں گے کہ وہ کتنے بڑے سچے ہیں. اور پھر یہ جو سارے فارم 47 والے پی ڈی ایم کے تھے، ان کے ووٹ سے محترم آصف علی زرداری صاحب تو صدر مملکت ہیں، تو وہ پھر کون سا فارم ہوا؟ اور چیئرمین سینٹ ہیں گیلانی صاحب 9 کروڑ کی گاڑی والے، تو وہ پھر کون سا فارم ہوا؟ اور یہ جو گلگت بلتستان میں جو کچھ ملا ہے وہ کون سا فارم ہے؟ کہ پہلے تو ہم کہتے تھے، عوام کہتے تھے، اب تو خود یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا کے کہ 8 فروری کو 2024 کو جو کچھ ہوا وہ فارم 47 کے فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا. اور اس سے پہلے ٹریلر دکھایا تھا انہوں نے کراچی میں، اور میں نے اس وقت کہا تھا یہ ٹریلر ہے اور پوری فلم چلے گی 2024 میں، جب انہوں نے میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا. اور وہاں بھی مریم بی بی آپ کے 14 لوگوں نے اس وقت بھی وہاں کے جعلی میئر کی حمایت کی ہوئی ہے کراچی میں، 4 جے یو آئی کے، 14 نون کے، اور باقی انہوں نے گنتی جو اپنی پوری کی تھی پی پی نے، اور 32 بندے پی ٹی آئی کے غائب کر دیے تھے یا دباؤ ڈالا تھا یا خرید لیے تھے، جو بھی کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ تو بدترین طریقے سے انہوں نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے، اور یہ اب کھلتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اب کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی. لہذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے پبلک ایشوز ہیں اس پر لوگ نکلنا شروع ہوں جینوئن طریقے سے اور آواز اٹھائیں، تو یہ لوگ پیچھے کی طرف ہٹیں گے، ورنہ یہ اسی طرح سے ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے.